अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मार्च की 1 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मंगल को अस खुद नोटिस केस में महफूज किया गया फैसला बुध की सुबह सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया है कि अगर गवर्नर ने असेंबली तहलील की है तो इलेक्शन की तारीख भी वो दें। गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख न देकर आइन से इनहराफ किया है। पंजाब असेंबली गवर्नर ने तहलील नहीं की, लिहाजा सदर ममलूकत को इख्तियार हासिल है कि वो सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख दें। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे और उसे सदर ममलूकत को भिजवाए। वफाक इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से वसाइल फराहम करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने, जबकि 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इख्तिलाफी नोट दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है, लेकिन ये फैसला जजेस की जानिब से इख्तिलाफ राय के साथ आया है। उन्होंने कहा कि 4-3 के तनासुब से आने वाले फैसले में इंतखाबात के हवाले से अज़ खुद नोटिस को क़ब्ल अज़ वक्त करार देते हुए इस दरख्वास्त को ख़त्म किया गया है। उनका कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदूखेल ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि वो अपने दीगर साथियों जजेस याह्या आफरीदी और अतहर इब्नुल्लाह से इत्तेफाक करते हैं कि इस अज़ खुद नोटिस को ख़त्म किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल तरीके से मरदमशुमारी का आगाज़ बुध से हो गया है, जिसके दौरान शुमार कुनंदगान घर घर पहुंचकर अपने टैबलेट्स में कवायफ का इंदराज कर रहे हैं। मुल्क भर में की जाने वाली इस मशक के लिए 1,26,000 शुमार कुनंदगान की खिदमात हासिल की गई हैं, जबकि सिक्योरिटी की फराहमी के लिए मुसल्लह अफवाज और सूबाई हुकूमतों की जानिब से 1,21,000 फील्ड स्टाफ खिदमात पेश करेंगे। 10 साल के मुकर्रर वक्त से पहले शुरू होने वाली मरदमशुमारी के आगाज़ से कबल पहले मरहले में 20 फरवरी से ऑनलाइन खुदशुमारी का आगाज़ किया गया था और यह अमल 3 मार्च तक जारी रहेगा। रोज़गार की तलाश में मुल्क छोड़कर जाने का फैसला करने वाली ख़वातीन की कौमी हॉकी टीम की खिलाड़ी शाहिदा रज़ा भी कश्ती के उस हादसे में हलाक हो गई हैं जो तकरीबन 150 अफराद को लेकर इटली जा रही थी। कोयटा से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे मुर्तज़ा ज़हरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और PHF विमेन विंग के ओहदेदारान सैयदा शहला रज़ा और तंजीला आमिर चीमा समेत हॉकी कम्युनिटी ने उनकी हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया है। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली शाहिदा रज़ा चिंटो पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम की नुमाइंदगी करने के साथ साथ फुटबॉल की कौमी खिलाड़ी भी थीं। शिमाली यूनान में मंगल को मुसाफिर ट्रेन और मालबरदार ट्रेन के दरमियान तसादुम के नतीजे में मरने वालों की तादाद 36 हो गई है, जबकि 85 अफराद ज़ख्मी हैं। दोनों ट्रेनें यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस के शिमाल में तकरीबन 380 किलोमीटर दूर टेम्पे शहर के करीब आपस में टकरा गईं। कम अज़ कम 3 मुसाफिर कारें पटड़ी से उतर गईं और आग की लपेट में आ गईं। हुक्काम का कहना है कि हादसे में महफूज रहने वाले या मामूली ज़ख्मी होने वाले तकरीबन 250 मुसाफिरों को बस के ज़रिए थेसालोनिकी पहुंचाया गया। मुसाफिर ट्रेन में 350 अफराद सवार थे। 17 गाड़ियों और 40 एम्बुलेंसों के साथ कम अज़ कम 150 फायर फाइटर्स को मलबे में फंसे मज़ीद मुसाफिरों की तलाश के लिए तैनात किया गया है।
یونان کی فائر سروس کا کہنا ہے کہ 66 افراد کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے، جن میں 6 کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ طالبان نے کابل میں ایک تقریب میں امریکی حکومت کے ساتھ دوحہ معاہدوں پر دستخط کی تیسری سالگرہ منائی۔ معاہدے پر دستخط کرنے والے ملا عبد الغنی برادر نے ARG میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان اب بھی دوحہ معاہدے پر قائم ہیں، لیکن انہوں نے امریکی حکومت پر الزام لگایا کہ انہوں نے طالبان رہنماؤں کے نام اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست سے نہیں نکالے اور افغانستان کے بینک کے ذخائر کو منجمد کر دیا۔ انہوں نے امریکی حکومت پر دیگر ممالک کو افغانستان میں لوگوں کی مدد کرنے سے روکنے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان دنیا سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان اور امریکی حکومت نے 29 فروری سن 2020 میں دوحہ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے رابطہ دفتر اوچا نے کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کے ملک بھر میں لاکھوں لوگوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور خواتین امدادی کارکنوں پر پابندی لاکھوں کمزور خواتین اور لڑکیوں کو زندگی بچانے والی امداد حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی یعنی اکتوبر سے دسمبر کے درمیان بھارت کی مجموعی اقتصادی شرح نمو گر کر 4.4% تک آ گئی۔ اس سے قبل کی سہ ماہی میں اقتصادی شرح نمو 6.3% تھی۔ اقتصادی ماہرین نے افراط زر میں اضافے اور گزشتہ سال مئی میں ریزرو بینک کی جانب سے شرح سود میں کیے گئے اضافے کے پیش نظر اقتصادی شرح نمو کے 4.6% پر رہنے کا تخمینہ لگایا تھا، لیکن ریٹنگ کے نجی اداروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے رواں سال کی شرح نمو کے 7% پر رہنے کی جو توقع ظاہر کی تھی، اس کا انحصار اس پر ہے کہ آخری سہ ماہی میں مجموعی قومی پیداوار کی شرح 5.1% تک پہنچ جائے، جو موجودہ توقعات سے کہیں زیادہ ہے۔ G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج سے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں شروع ہو رہا ہے۔ بدھ کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی سیکریٹری خارجہ ونے کوترا نے کہا کہ یوکرین جنگ G20 ممالک کے اجلاس کا محور ہوگی۔ اجلاس میں امریکہ، بھارت، چین، روس، سعودی عرب اور برازیل کے علاوہ G20 میں شامل یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن ازبکستان میں وسطی ایشیا کا اپنا مختصر دورہ مکمل کر کے بھارت روانہ ہوں گے، جہاں G20 گروپ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ یوکرین پر بات چیت متوقع ہے۔ بلنکن نے بدھ کو تاشقند میں ازبک حکام سے ملاقات کی، جس کے ایک دن بعد وسطی ایشیائی ممالک کے اپنے ہم منصبوں کو یوکرین پر روس کے حملے سے لاحق خطرات کے بارے میں خبردار کیا گیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت سے ایک دن قبل آج نئی دہلی میں اپنے ہندوستانی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں نے روس یوکرین تنازع کے تناظر میں سلامتی کی موجودہ صورتحال اور تجارت کے حل کے لیے مقامی کرنسیوں کے استعمال سے متعلق مسائل پر بات کی۔ لیوروف بدھ کو بعد میں اپنے چینی، بنگلہ دیشی اور جنوبی افریقی ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ وہ بدھ کو 40 ممالک کے تمام نمائندوں کے لیے عشائی سے قبل کم از کم 7 وزرائے خارجہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے صدر کے ایک مشیر نے بدھ کے روز کہا ہے کہ یوکرین کی فوج اہم مشرقی گڑھ باخموت سے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بیان ایسے میں دیا ہے جب شہر پر قبضہ کرنے کے لیے مہینوں سے روسی جارحیت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے ہماری فوج تمام آپشنز پر غور کرے گی۔ اب تک ان کا شہر پر قبضہ برقرار ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اقتصادی مشیر الیگزینڈرو نیانسکی نے CNN کو بتایا کہ ہم اپنے تمام لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے قربان نہیں کر سکتے۔
اس سے قبل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو اپنے رات کے خطاب میں کہا تھا کہ سب سے مشکل صورتحال اب بھی باخموت میں ہونے والی لڑائی ہے، جو شہر کے دفاع کے لیے اہم ہے۔ لڑائی کی شدت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ باخموت کے دفاع کے انچارج یوکرینی کمانڈر کرنل جنرل اولیگزینڈر سیرسکی نے بتایا کہ جمعرات سے اب تک اس علاقے میں 800 روسی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اس سے قبل سیرسکی نے منگل کو سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ اہم نقصانات اٹھانے کے باوجود دشمن نے اپنے بہترین تربیت یافتہ ویگنر حملہ آور یونٹوں کو ہمارے فوجیوں کے دفاع کو توڑنے اور شہر کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنے کے لیے روانہ کیا ہے۔ ایک سال قبل جنگ کے ابتدائی دنوں میں یوکرین کے دارالحکومت کیف پر فوری قبضہ کرنے میں ناکامی کے بعد روس نے اپنی لڑائی مشرقی دونباس کے علاقے میں مرکوز کر دی ہے۔ لڑائی میں دونوں فریقوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ واشنگٹن میں قائم ایک تحقیقاتی ادارے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے منگل کو اپنی ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال 60,000 سے 70,000 روسی فوجی مارے گئے ہیں، جو چیچنیا اور افغانستان سمیت دوسری عالمی جنگ کے بعد سے لڑے جانے تنازعات میں ماسکو کی سب سے زیادہ جنگی اموات ہیں۔ امریکی قانون سازوں نے چین کے ساتھ امریکی اسٹریٹجک مسابقت کے بارے میں 2 سال پر محیط تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جس میں انسانی حقوق کے چینی کارکنوں اور سابق امریکی قومی سلامتی کے مشیروں کی شہادتیں بھی شامل ہیں۔ تحقیقات کا آغاز امریکہ کی جانب سے جنوبی کیرولائنا کے ساحل پر ایک چینی جاسوس غبارے کو مار گرانے کے 2 ہفتے بعد ہوا ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے وائس آف امریکہ کو یہ بھی بتایا کہ چین کا نگرانی کرنے والا غبارہ سیکیورٹی خطرے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ ریپبلکن کانگریس مین جانسن نے کہا کہ یہ خطرہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ چین ایک بہت بڑا فوجی خطرہ ہے، ان کی بحریہ بڑی ہے، ان کے پاس امریکہ سے زیادہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لانچر ہیں، ان کی صلاحیتیں اور ہائپرسونکس جیسی چیزیں بہت آگے ہیں۔ کمیٹی میں شامل ڈیموکریٹ رکن راجا کرشنا مورتی نے پارٹی بنیادوں سے بلند ہو کر دوطرفہ تعاون کی اہمیت بیان کی۔ ایسے میں جب پہلی سماعت سیکیورٹی خدشات پر مرکوز تھی، کمیٹی کے کام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ تعلقات میں معاشی اور زرعی مسابقت سے لے کر کووڈ-19 وبائی مرض کی ابتدا تک وسیع پیمانے پر مسائل کو حل کرے گی۔ ایران نے بدھ کو 2 جرمن سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جرمنی نے گزشتہ ہفتے اسی طرح کے اقدام میں 2 ایرانی سفارتکاروں کو بے دخل کر دیا تھا۔ جرمنی نے یہ بے دخلی ایران کی جانب سے جرمن شہری جمشید شرماہت کو سزائے موت سنائے جانے کے خلاف احتجاجاً کی تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بدھ کو کہا کہ جرمنی ایران کے اندرونی اور عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ ایران نے جمشید شرماہت پر الزام لگایا کہ وہ بادشاہت کے حامی گروپ کے مسلح ونگ کی قیادت کر رہا تھا، جس کی ان کے خاندان نے تردید کی۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا برباک نے گزشتہ ہفتے سزا سنائے جانے کے بعد کہا تھا کہ انہیں کبھی منصفانہ ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ اسرائیل میں مجوزہ عدالتی اصلاحات سے متعلق بل کے خلاف بدھ کو سینکڑوں مظاہرین نے تل ابیب اور یروشلم کو ملانے والی شاہراہ بلاک کر دی۔ مظاہرین اس مجوزہ قانون کی جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کی حکومت سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی میں حکومت کے فیصلہ کن کردار کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر رہی ہے۔ بل میں انتظامیہ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دینے کے اعلیٰ عدلیہ کے اختیار کو کم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس قانون سازی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ترکیہ کی عدالت نے ڈس انفارمیشن قانون کے تحت ایک صحافی کو 10 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ منگل کو سنائی جانے والی یہ سزا حال ہی میں متعارف کرائے گئے اس متنازع قانون کے تحت دی گئی ہے جسے بعض حلقے آزادی صحافت کے منافی قرار دیتے ہیں۔ صحافی سنان ایگول کو گزشتہ برس دسمبر میں ایک ٹویٹ کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا تھا۔
ट्वीट में उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर 14 साला लड़की से ज्यादती का इल्ज़ाम आयद किया था। अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने दावा किया है कि कोरोना वायरस मुमकिन तौर पर चीन की लैब से फैला। मंगल को अमरीकी अवान नुमाइंदगान की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी में समाअत के दौरान क्रिस्टोफर रे का कहना था कि FBI ने कई महीनों की अर्करेजी के बाद तयन किया है कि कोरोना वायरस का मुमकिन फैलाव वुहान की लैब ही से हुआ था। डायरेक्टर FBI का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में अमरीकी महकमा तवानाई की एक रिपोर्ट में भी यही दावा किया गया है। टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन का मुकाबला करने के लिए बाइडन इंतज़ामिया ने जापान और जनूबी कोरिया के साथ मिलकर एक नया डायलॉग फोरम बनाने का ऐलान किया है। फोरम का मकसद सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई दोस्त और इत्तेहादी ममालिक तक महदूद करना बताया जा रहा है। अमेरिका इस मद में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली कंपनियों को अमरीकी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की तरगीब दे रहा है। ख्याल है कि चीन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर्स के हुसूल के लिए ताइवान और जनूबी कोरिया समेत दीगर मुल्कों पर इन्हिसार करती है। ये थीं वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।